یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سجرہ عالیہ وارثیہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہیں۔ سورت کا نام اسم اعظم ہے۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی، یعنی میرا قول شریعت ہے اور میرا افعال طریقت ہے اور میرا احوال حقیقت ہے۔ اور فرما المعرفت و راس المالی، یعنی میرا راس المال معرفت ہے۔ لا الہ نفسی و عقلی کی نفی لازمی ہے، ان سے گزرنے کے بعد الا اللہ کی معرفت ہے۔ عارفین ترک سے پہچانے جاتے ہیں، عارف کو رموز عشق سے آگاہ کرایا جاتا ہے۔ عاشق رسول ہی عاشق خدا ہے۔ عطائے رسول وارث العرش پنجتن پاک، اولاد حسین سید وارث علی سا عظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، سلسلہ فقراء اہل بیت اکرام سے ہے، اور فرمایا فقیری بیوی فاطمہ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا اور فرمایا تسلیم و رضا بیوی فاطمہ اور دونوں صاحبزادوں کا حصہ ہے، اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ اور فرمایا فقیر تصدیق کے بعد مستغنی ہو جاتا ہے، اور فرمایا معرفت کسبی چیز نہیں ہے، محض وہبی ہے، جس کو خدا بند کریم اپنی معرفت دے کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا قصب و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل نہیں سمجھا جاتا۔ عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے۔ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ اپنے ایک مکتوب میں یہ فرما رہے ہیں، محب ہمراز اہل یقین برادرم خواجہ قطب الدین دہلوی رب العالمین ہر کام میں تمہاری رہنمائی فرمائے۔ از فقیر معین الدین، من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ، یعنی جسے معرفت حق تعالی حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کہتا نہیں پھرتا، جو کہتا پھرتا ہے ابھی معرفت میسر نہیں۔ بمصداق من عرف ربہ فقل لسان وقطع، یعنی جس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی وہ گونگا اور لنگڑا ہو گیا۔ عارف کامل کی حالت مقام یاد سے بھی گزر جاتی ہے، کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی اور دوئی عارفوں کے نزدیک نقص ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یعنی تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔
عارف صحیح معنوں میں شہنشاہ ہو جاتا ہے، اسے بجز ذات یزدی نہ کسی سے امید ہوتی نہ کسی سے ڈر۔ ایسے لوگ حق میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو نہ کسی کا خوف ہوتا نہ کسی کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ہے، اور دل قالب انسان میں، مگر دل دو قسم کا ہے، ایک دل مجازی اور دوسرا دل حقیقی۔ حقیقی دل وہ دل ہے جو نہ داہنی جانب ہے نہ بائیں جانب ہے، نہ اوپر کی طرف نہ نیچے کی جانب، نہ دور ہے نہ نزدیک ہے۔ مگر اس حقیقی دل کی شناخت آسان نہیں، صرف مقرب بارگاہ الہی جانتے ہیں۔ مومن کامل کا دل در حقیقت عرش خدا ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ قرب حضوری بغیر مرشد کامل حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامل اور طالبان صادق سوال و جواب نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ خاموش اور باادب رہتے ہیں۔ مومن کے دل میں ہر وقت ذکر خفی موجود رہتا ہے، لہذا اسے حیات جاویدانی حاصل ہوتی ہے، مگر عوام مسلم کا دل ذکر خفی سے غافل رہتا ہے، اس لیے وہ مردہ ہے۔ کلمہ لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، مگر نہیں معلوم کہ نیست اور ہیست سے کیا مراد ہے، نفی کس کی ہو اور اسبات کس کا ہو۔ کلمہ کے معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہے۔ بس طالب کو چاہیے کہ خیال غیر نہ آنے دے اور ذات مطلق کو ہر جگہ موجود سمجھے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر دیکھو ظہور ایزدی ہے۔ نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز علماء فقہا اور زاہدان کی ہوتی ہے جو صرف قول و فعل تک محدود ہوتی ہے، مگر اس سے وصال الہی میسر نہیں ہوتا، اس کی رسائی صرف عالم ملکوت نفسانی تک ہوتی ہے۔ دوسری نماز انبیاء، اولیاء اور خلفاء کی ہے جو حضوری قلب سے ادا کی جاتی ہے، اس کا ثمرہ وصال الہی ہے، اس کی رسائی عالم جبروت رحمانی تک ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، الانبیاء والاولیاء یعلمون فی قلوبہم وانما، انبیاء اور اولیاء ہمیشہ حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں، انبیاء اولیاء ہمیشہ ذکر خفی میں رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، ذکر اللسان تعلق و ذکر قلب وسوسہ و ذکر روح مشاہدہ و ذکر الخفی و اینما، یعنی زبانی ذکر تعلقہ ہے، دلی ذکر ایک قسم کا وسوسہ ہے، روحی ذکر مشاہدہ الہی کا موجب، اور ذکر خفی ہمیشہ ہوا کرتا ذکر خفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے۔ روزہ کی حقیقت، حقیقی روزہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی و دنیاوی خواہشات سے مبرہ رکھے، یعنی خواہشات جنت اور دنیاوی جاہ و مال وغیرہ سے مبرہ رہے، غیر اللہ کی طرف خیال کرنا، بہشت کی ہوس وغیرہ حقیقی روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، برغبت اما دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مطلوب نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، الصوم بروت و افطر و ابرویت، یعنی روزے کی حقیقی ابتدا بھی دیدار الہی سے ہے
اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی، یعنی روزے کی ابتدا معرفت حق تعالی ہے، اور افطار اور انتہا بھی قیامت میں دیدار الہی ہے۔ بموجب حدیث نبی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار الہی کے وقت۔ عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار، لیکن حقیقی روزے میں پہلے افطار اور آخر میں روزہ ہے۔ حقیقی روزے کے لیے افطار کی شرط نہیں ہے، لیکن افطار کے لیے روزہ شرط ہے۔ تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، مگر یہ حقیقی روزہ نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ اس روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا ہے، یعنی خطرات نفسانی و انسانی حائل رہتے ہیں۔ ایسے روزے سے یہ منفعت حاصل ہوتی ہے کہ انسان ناداروں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور ان کی امداد کر سکے۔ حدیث میں آیا اولیائی تقبائی لا یعرفہم غیری، یعنی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، ان کے مرتبے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ سالکان غیر مجذوب بجز صحبت مرشد کامل معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہ بلا اصلاح باطن ان کی عالم جبروت تک رسائی ہوتی ہے۔ وہ عالم ناسوت و ملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہیں، بے پیرا۔ جو علماء و فقہا اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور کسی مرشد کے فیض صحبت سے مستفیض نہیں ہوئے، وہ جذبہ اسرار سے بے بہرے ہیں۔ گو وہ جبہ و دستار اور جامع صوفیہ میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن باطن و حیث و ہوا اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا بلکہ سراسر و طالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ ان کے قلب میں روزہ اور نماز کی کیا حقیقت ہے؟ منزل عرفان، جو شخص سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اس پر لازم ہے کہ اپنی ہستی اور خودی کو مٹا دے۔ جو لوگ اپنی خودی کو نہیں مٹاتے وہ خواہ صوفیانہ جامع میں سے ہی ملبوس کیوں نہ ہوں، لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ کی حقیقت، از روئے شریعت 200 دینار میں سے 5 دینار زکوٰۃ کے ادا کرنا فرض ہے، مگر اہل طریقت کے نزدیک 200 میں 5 رکھنا بقیہ سب زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر نہیں۔ جب تک بندہ نفس کی بندگی سے نجات نہ ہو پائے اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ جب آزاد نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ بندہ نفس کو سب سے پہلے نفس کی بندگی سے آزادی حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ زکوٰۃ عاقل بالغ پر فرض ہے، دیوانہ اور نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ بس جو شخص غفلت اور نفسانیت میں مبتلا ہو، عارفوں کے نزدیک وہ عاقل بالغ نہیں، بس لازم ہے کہ پہلے اس سے نجات حاصل کرے تاکہ حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ گنج حقیقی سر ربوبیت، عارفوں کے دل اس کے خزانے ہوتے ہیں۔ ایسے عارفوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اسرار الہی کی زکوٰۃ گمراہوں اور ناداروں کو عطا فرمائیں۔ حج حقیقی انسان کا دل خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، قلب الانسان بیت الرحمن، یعنی انسان کا دل خدا کا گھر ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالی، یعنی انسان کا دل عرش الہی۔ انسان کا وجود بمنزلہ ایک چہار دیواری کے ہے۔ اگر اس میں سے شک و شبہ اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں ذات حق تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہی حقیقی حج کعبہ ہے۔ حقیقی حج سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس طرح مٹا دے کہ ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے موصوف ہو جائے۔
فنا اس سے حاصل ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو گیا وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی اے لوگوں میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ چونکہ خدا تعالیٰ دل میں رہتا، اس لیے دل عرش اور بیت اللہ ہے، خاک کے پتلے، وہی بولنے والا، وہی سننے والا اور دیکھنے والا، اور وہی رہنما ہے، وہی راہگیر ہے۔ پیغمبروں کی مثال اتباع کی سی ہے، طرح طرح کے مریضوں کو مرض کے مطابق دوا دیتے ہیں، اسی طرح پیغمبران بھی روحانی استعداد اور باطنی امراض کے مطابق دوا دیتے ہیں، معرفت عطا فرماتے ہیں تاکہ مریض روحانی شفائے کلی حاصل کر کے عارف خدا ہو جائے۔ پہلا گروہ عوام میں عالم کا ہے، جو لوگ ارباب ظاہر کہلاتے ہیں اور راہ شریعت پر چلنے والے ہیں۔ عشق الہی کی 4 سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی پر یہ گامزن ہوتے ہیں، اگر اس حالت میں مر جائیں تو ظاہر پرستی میں مرے۔ دوسرا گروہ عوام الخاص کا ہے، یہ گروہ روحانیت کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ گروہ کے لوگ رموز باطنی سے بے بہرہ ہوتے ہیں، اس لیے کبھی دنیا کے طالب ہوتے ہیں، کبھی دین کے۔ ان کی باطنی آنکھیں پورے طور پر نور باطن سے منور نہیں ہوتی، اس گروہ کو اہل طریقت کہتے ہیں۔ تیسرا گروہ خواص کا ہے یا اہل حقیقت کہلاتے ہیں۔ چوتھا گروہ خاص کا ہے، انہیں اہل معرفت کہتے ہیں۔ اسرار الہی کی نعمت عظمیٰ اہل عوام الناس کو نہیں دی جاتی ہے۔ تمام اشیاء مظہر الہی ہے، دراصل سب ایک ہی ہیں، البتہ ظہور کی صفات مختلف ہے۔ جیسا کہ مطلب ایک ہوتا ہے مگر مختلف عبارتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح ذات صرف ایک ہی ہے لیکن اس کے مظہر مختلف ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، یعنی اللہ ہر چیز پر محیط ہے، لیکن انسان کو تمام مخلوقات پر شرف بزرگی حاصل ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کی بموجب ان میں بھی آپس میں امتیاز رکھا ہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔